السلام علیکم۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے زندگی میں کئی بار ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان خود کو بہت ہی بے بس اور تنہا محسوس کرتا ہے؟ ہر طرف چاروں سو اندھیری رات چھائی ہوتی ہے۔ دعائیں تو کرتے ہیں مگر قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ کوشش تو بہت کرتے ہیں مگر کامیابی کوسوں دور لگتی ہے۔ دل بار بار ٹوٹ جاتا ہے اور زبان سے دل سے ایک ہی سوال نکلتا ہے کہ اے میرے اللہ اب کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں ایک چیز اگر انسان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے یا انسان کو سنبھال سکتی ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ، توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ اللہ پر یقین ہے، بلکہ حقیقی توکل تو یہ ہے کہ مشکل حالات میں بھی دل مطمئن رہے کہ میرا رب میرے لیے بہتر انتخاب کرے گا۔ جب انسان اللہ پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے جو عقل سے باہر لگتی ہے۔ بند راستے کھلنے لگتے ہیں، ناممکنات ممکن نظر آنے لگتے ہیں، اندھیروں میں روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ سوچئے اگر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں کافی ہوں تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہم اکثر اوقات اپنے مسائل کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مسائل بہت بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارے مسائل اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑے ہیں؟ ہمارے مسائل بہت ہی چھوٹے ہیں۔ ہمارے مسائل کی تو اللہ کے آگے کوئی وقت ہی نہیں۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ رزق کی پریشانی، شادی کی فکر، اولاد کا انتظار، بیماری، رشتوں میں مسائل، تنہائی، دل کا ٹوٹ جانا۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یہی تو فرق ہے انسان کے حساب میں اور اللہ کی قدرت میں۔ جہاں ہماری سوچ کے اندازے، ہماری سوچ کی گہرائی ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ظاہری طور پر راستہ کوئی نہیں تھا، ایک تندور تھا اور اس میں ابراہیم تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلانے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھے، انسانی حساب سے انجام واضح تھے، لیکن اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ سمندر میں راستہ کیسے؟ عقل کہتی ہے ناممکن، اللہ کہتے ہیں ممکن ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ظاہری اسباب سے اوپر اٹھ کر رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ بہت دفعہ ہم چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ کام اسی وقت ہو، یہ دعا ابھی قبول ہو، یہ انسان میری زندگی میں رہے، یہ مشکل فوراً ختم ہو، لیکن اللہ تو بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھار ڈیلے بھی رحمت ہوتی ہے۔ آپ جس چیز کے لیے آج رو رہے ہیں ممکن ہے اگر وہ پہلے مل جاتی تو آپ کے نزدیک اپنی وقت کھو دیتی، آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی۔ اسی لیے تو اللہ روکتا ہے تاکہ بہتر دے سکے۔ یہ سمجھنا آسان نہیں مگر ایمان تو یہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان جلد پینک نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرا معاملہ آسمانوں کے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جو ہر کسی کا رب ہے، جاندار کا رب ہے،
زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، پرندوں کا مالک ہے اور چرند پرند کا مالک ہے۔ یہ سوچ دل میں عجیب سکون پیدا کرتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں توکل کا مطلب کیا کوشش چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کوئی بھی محنت کیے بغیر صرف اللہ پہ امید اور آس لگا کر بیٹھ جائیں۔ اسلام سکھاتا ہے کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، دعا بھی کرو، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کھیتوں میں جائیں، بیج نہ لگائیں اور آپ کہیں کہ اللہ ہمارے کھیتوں میں پھلوں کی بھرمار کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بیج بونا آپ کا کام ہے، پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ ہماری پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آؤٹ کم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن توکل کہتا ہے یا اللہ، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اب جو بہتر ہو وہ آپ کیجیے۔ یہ سرنڈر یا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ بعض اوقات اللہ راستے فوراً نہیں کھولتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف منزل نہیں دیکھتا، وہ آپ کی گروتھ بھی دیکھتا ہے۔ مشکلیں انسان کو بدل دیتی ہیں، صبر سکھاتی ہیں، دعا سکھاتی ہیں، عاجزی سکھاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ سے قربت دیتی ہیں۔ کئی لوگ آسانیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر آزمائش میں رب کے قریب آ جاتے ہیں، اور یہی قربت اصل کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، ہر بند دروازہ ریجیکشن نہیں ہوتا، کبھی کبھار وہ پروٹیکشن بھی بن جاتا ہے۔ آپ ایک بند دروازے کے بند ہونے پر رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کئی بہتر دروازے تیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ابھی کیجیے، اسی وقت کیجیے، ہمیں ضرورت ہے، ہم تکلیف میں ہیں، ہم مرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے، صحیح وقت پر تھوڑا انتظار کر لے، بے شک تیرے صبر کا پھل بہت ہی حسین ہوگا۔ اللہ ٹائمنگ میں کبھی غلطی نہیں کرتے۔ اگر آج آپ انتظار میں ہیں، اگر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر راستے بند محسوس ہو رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ پس پردہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ہر چیز ارینج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات، ایک کال، ایک میسج، ایک موقع، اور پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ کبھی انسان کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن اگر آپ کے پاس اللہ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، عارضی گھر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا کی تو اللہ کے نزدیک اتنی ویلیو ہے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بدلتے۔ وہ ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ جانتے ہیں، ہمیشہ قریب رہتے ہیں۔ جب رات میں سب سو جاتے ہیں اور آپ خاموشی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میری مدد کرے، تو یقین رکھیں وہ سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر کبھی دل گھبرائے تو اپنے آپ سے پوچھئے کیا اللہ قادر ہے؟ آواز آئے گی ہاں، وہی تو قادر ہے ہر چیز پر۔ کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ آواز آئے گی دل سے ہاں،
اللہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوتے رہیں، جاگتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، نیکی کرتے رہیں، ہر ٹائم اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ میری دعائیں سن رہے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیوں نا امید ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ امید رکھو، کبھی کبھی میرے کل صرف ایک سجدے کی دوری پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک تہجد زندگی بدل دیتی ہے، کبھی ایک آنسو قسمت بدل دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، بھروسہ رکھتے رہیں۔ اگر راستہ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوپلیس ہو جائیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نا امید ہو کہ آپ بیٹھ جائیں، ٹوٹ جائیں، مایوس ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ وہ راستہ بنا رہا ہو جو آپ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو خوف کم اور سکون زیادہ ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں ختم ہونے سے پہلے دل مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی ایسی دعا کہ جس کو مانگتے مانگتے آپ تھک گئے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ کل کیا ہوگا؟ میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ میری شادی کب ہوگی؟ میری دعا کب قبول ہوگی؟ یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا؟ یہ سوالات دل کو بے چین رکھتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ کوالٹی کون سی ہے؟ اطمینان کی، سکون کی۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر آنے والا کل پہلے ہی اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کا کل آپ کو نہیں پتا کیسا ہوگا، مشکلوں بھرا ہوگا یا آسانیوں والا ہوگا۔ آپ کا کل تو آپ سے چھپا ہوا ہے، مگر اللہ سے نہیں۔ جس اللہ رب العزت نے، جس پاک ذات کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، ہماری جان ہے، جس نے آج تک آپ کو سنبھالا، کیا وہ آگے نہیں سنبھال سکتا؟ کبھی اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر تو دہرائیے۔ کتنی مشکلات آئیں، کتنی دفعہ لگا کہ اب سب ختم، کچھ نہیں بچا، سب تہس نہس ہو گیا، لیکن پھر کیا؟ رکیے، اللہ نے نکال لیا۔ جس اللہ نے پہلے راستہ بنایا، وہی اللہ آج بھی بنائے گا۔ توکل کمزور لوگوں کا سہارا تو نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ صرف وہ کرتے ہیں جو ہیلپ لیس ہیں۔ حقیقت تو اس کے برعکس ہے نا۔ توکل بہت اسٹرانگ لوگوں کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے دل میں یقین ہونا چاہیے۔ جب دنیا کہے یہ نہیں ہو سکتا اور آپ کہیں میرا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسٹرینتھ ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ توکل تو یہ ہے نا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو اور آپ کہیں اللہ میرا ساتھ دیں گے، یہ ہے توکل۔ لیکن جب اگر آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کی جیب پیسوں سے بڑی ہوئی ہے اور پھر آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پھر آپ کہیں گے کہ یہ اللہ پر توکل ہے، تو یہ اللہ پر توکل نہیں، یہ در حقیقت پیسوں پر توکل ہے۔ توکل تو وہ ہے کہ جب آپ کے پاس 1 پائی بھی نہ ہو اور آپ کہیں کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ امید ہے۔ اللہ تو ان ایکسپیکٹڈ جگہوں سے مدد کرتا ہے۔ کئی دفعہ مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔
جس انسان سے امید نہیں ہوتی وہ مدد کر دیتا ہے، بند دروازہ اچانک کھل جاتا ہے، گم ہوئی چیزیں واپس مل جاتی ہیں، نا امیدی امید میں بدل جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے۔ ہم تو لمیٹڈ دیکھتے ہیں، ہم تو کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کمپلیٹ پکچر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے جب راستہ سمجھ نہ آئے تو پینک نہ کریں، ہو سکتا ہے سلیوشن راستے میں ہو۔ کبھی اللہ آپ کو روک کر بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں یا اللہ یہ کیوں نہیں ملا، لیکن ہم نہیں جانتے جو چیز ہمیں نہیں ملی شاید وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ مثلاً ایک رشتہ ٹوٹ گیا، ہماری نظر میں تو وہ بہت اچھا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے آگے جا کے آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے ہوں، اس لیے اللہ نے اسے توڑ دیا۔ در حقیقت اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ ایک جاب نہ ملی، ایک ڈیل کینسل ہو گئی، ایک خواہش پوری نہ ہوئی، ہم روئے، غم منایا اور بہت منایا، مگر کچھ مہینوں یا سالوں بعد پتہ چلا اللہ نے تو ہمیں بچایا تھا۔ اس وقت جو ریجیکشن لگ رہا تھا اصل میں وہی پروٹیکشن تھا۔ دعا بھی کیجئے اور ساتھ میں بھروسہ بھی رکھیے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور پھر دعا ہی نہ کرنا۔ دعا تو ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے یقین ہے آپ سن رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگیے۔ جوتے کا تسمہ ہمارے نزدیک کتنی معمولی سی چیز ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے سوال کیجیے، اور اللہ کو سوال کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ یہ یقین بہت قیمتی ہے کہ اللہ مجھے سن رہا ہے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ ڈیلے ہو جاتی ہیں، کچھ اللہ بہتر چیز سے ریپلیس کر دیتی ہیں، مگر کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر یہ دعا اس دنیا میں قبول نہ ہوئی تو وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے گی، اور آپ آخرت میں قیامت کے دن آپ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہمیں ان دعاؤں کا اجر آج مل رہا ہوتا۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں ابھی آنسر ملے، ابھی کامیابی ملے، ابھی ریلیف ملے، لیکن اللہ تو وقت کا مالک ہے۔ اللہ جانتا ہے کب دینا ہے اور بہترین دینا ہے۔ اگر سب کچھ فوراً مل جائے تو شاید ہم اللہ کو تو بھول ہی جائیں۔ اچھے وقت میں الحمدللہ کہنا تو بہت آسان ہے، اصل امتحان تب ہے جب دل ٹوٹا ہو، آنکھیں رو رہی ہوں، دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، امید کم ہو اور پھر بھی بندہ کہے یا اللہ میں پھر بھی آپ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہی اصل توکل ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں شاید اللہ نے ہمیں بھلا دیا، لیکن نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت ہر اس دل کے لیے سکون ہے جو خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ آج رو رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اگر آپ خاموش ہیں پھر بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ جانتا ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو راستے صرف کھلتے نہیں بلکہ وہاں سے کھلتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، بند دروازے کھول دے، آپ کی امیدوں کے رنگ لائے،
آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کے دلوں کو سکون سے اور ایمان کی روشنی سے اور دین اسلام کی روشنی سے منور کرے۔